السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا سعید احمد صاحب فاروقی، عاشق رسول حضرت علامہ مولانا فیض رسول نظامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ اور آپ دوستوں کی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے کا موقع نصیب فرمایا جن شخصیات کا نام لے کر دل تڑپتا ہے اور روح پھڑکتی ہے۔ ایک خیال تھا، ایک خواب تھا کہ مجھ جیسا ایک گناہگار شخص ان مقامات مقدسہ کی زیارت کیسے کرے گا؟ کوئی خاص ایک پروگرام نہیں بنایا تھا، بس میں سمجھتا ہوں جب ادھر سے بلاوا آیا تو پھر دیر نہ لگی۔ انسان کی زندگی مسلسل ایک سفر کا نام ہے۔ کوئی کاروبار کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی بچوں کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے دور دراز سفر کرتا ہے، کسی شخص کو سیر و سیاحت کا شوق ہوتا ہے تو وہ سفر کرتا ہے۔ مختلف انداز ہوتے ہیں، سفر کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، مگر نبی کا غلام جب بھی سفر کرتا ہے تو اپنے نبی کی محبتوں کے لیے کرتا ہے۔ اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، ایک ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، وہ منزل مقصود کو پائے نہ پائے مگر کوشش کرتا ہے کہ سفر کرے اور منزل اسے مل جائے۔ یوں تو آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ 5 مرتبہ
زیارت حرمین شریفین کے لیے سفر کیا۔ والد گرامی امام الخطبہ علامہ فیض رسول نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا سفر ہم بھائیوں کو کرایا تھا تو وہ سرزمین حجاز مقدس کا تھا۔ بڑے بھائی جان قبلہ علامہ مفتی خورشید احمد صدیقی بھی تھے، میرے انتہائی پیارے بھائی صاحبزادہ وحید احمد عثمانی بھی تھے، اور ہمارا ایک سب سے چھوٹا بھائی قاری مطیع رسول سعیدی صاحب سے چھوٹا تھا جس کا نام عطا رسول تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ حج کر کے جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مدینہ الرسول میں فجر کی اذان ہو رہی تھی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ بڑا دل خراش منظر تھا، ہمارا بچپن تھا، لاشعوری کا دور تھا۔ بس اتنا یاد ہے کہ ہم نے اپنی والدہ کی آنکھوں سے مسلسل چھلکتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا۔ بیٹا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، لیکن یکایک نظر پڑتی ہے والد گرامی پر تو وہ مسکرا رہے ہیں۔ بیٹا فوت ہو گیا تو باپ مسکرا رہا۔ پوچھا گیا کہ آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرا حصہ مدینے میں مل گیا۔ پھر اس ہمارے چھوٹے بھائی کو عطا رسول کو جنت البقیع میں وہ جگہ ملی حضرت سیدنا عثمان غنی کے قدموں میں۔ گویا وہ ایک پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد پھر عمرے پر گئے، پھر حج کیا، پھر عمرے پر گئے۔ وہ ایک مقدس سرزمین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان کا مرکز ہے۔ ہر انسان تڑپتا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ وہاں جا چکے ہیں اور واپس آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس سفر پہ ہمیں بھیجا وہ ایک عجیب سفر تھا۔ آپ کو وہ سارا سفر تو نہیں سنا سکتا، لیکن کچھ اس کے حصے آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اس سفر کو جائیں جس سفر کو دیکھ کر اور سفر پہ چل کر ایمان زندہ ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، روح زندہ ہوتی ہے۔ بہرحال عراق ایک بہت قدیمی ملک ہے، تاریخی ملک ہے، اور عراق کا دارالخلافہ بغداد شریف ہے، اور بغداد شریف میں یوں تو بے شمار مزارات ہیں، لیکن جب سب سے پہلے حاضری ہوئی شہنشاہ ولایت شہباز لامکانی قندیل نورانی، جن کا نام لے کر ہم یہاں تڑپتے ہیں، سوچتا تھا کہ کبھی غوث کے قدموں میں بھی جگہ ملے گی، حاضری ہوگی، وہاں دعائیں مانگنے کا بھی موقع ملے گا۔ 10 آدمیوں کا قافلہ ملتان سے حضور قبلہ شہنشاہ ولایت پیر طریقت حضرت سید ولی محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نور نظر، ان کے پوتے حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید مخدوم علی حسین شاہ صاحب سجادہ نشین حضور چادر والی سرکار، ان کی قیادت میں یہ ملتان سے قافلہ گیا۔ خطیب ملت اسلامیہ علامہ الحافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب اور میرے ملتان کا ایک عظیم نام نقیب محفل جناب صاحبزادہ حامد علی سعیدی صاحب،
اور ملتان کے معروف ثنا خان جناب محمد نبیل یوسف، اور اسی طرح ایک مختصر سا قافلہ 30 آدمی کراچی سے، 40 آدمیوں کا قافلہ جب دربار غوث اعظم پہ پہنچا تو ایک عجیب کیفیت نہیں. آپ نے مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں بہت سے لوگوں نے حاضری دی ہے. وہاں جب گئے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دروازے پہ داخل ہوئے، بڑا غالباً تقریباً 20 سے 25 فٹ اونچا دروازہ اور 12 سے 15 فٹ چوڑا دروازہ، منقش، نقش و نگار اس قدر خوبصورت تھے تو دل دروازے کو دیکھ کر مچلنے لگا کہ جس بارگاہ میں جانے کا راستہ ایسا حسین ہے تو وہ خود کتنا حسین ہوگا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر حاضری دی. جسم کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، کمر خمیدہ تھی، نظر سنجیدہ تھی. کانپتے جسم کے ساتھ جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ اپنے جبین سائی کی اور اپنی جبین نیاز اور جبین محبت کو جھکایا اور جو ہی اپنے لبوں کو حضور غوث پاک کی جالی مبارک جو مزار کے ارد گرد تھی چاندی کی بنی ہوئی ہے اور وہ تقریباً 12 فٹ بلندی کی ہے اور چاروں طرف چاندی کی ہے، اور یہ جالی جو چاندی کی بنی ہوئی ہے آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی پاکستان کے لوگوں کو نصیبے میں آئی، اور پاکستان کے لوگوں نے اس وقت آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے چاندی کی جالی بنوا کر حضور غوث اعظم کے مزار پر لگوائی تھی. اور وہاں جب اپنے لبوں کو جالی مبارک پر رکھا، یہ باتیں کوئی بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے بزرگ کہتے ہیں کمیت کم دیکھو، کیفیت کو دیکھو. کوانٹٹی نہ دیکھو بلکہ کوالٹی دیکھو. ہم نے کمیت کو کم دیکھا اور کیفیت کو زیادہ دیکھا، اور جو ہی اس عظیم دربار کی چوکھٹ پر سر رکھا اور محبتوں کا سلام پیش کیا تو دل نے گواہی دی تھی حضور غوث پاک کہہ رہے ہیں مجھے تو نانا نے بٹھایا اس لیے ہے کہ جو آئے گا اسے جھولیاں بھر بھر کر دوں گا. کمال حسن تھا، روب اور دبدبا تھا. جیسے ہم پڑھتے ہیں، آپ کو بھی کئی مرتبہ سنایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری روب بہت تھا، جلال تھا، دبدبا تھا، روب تھا، اور جس وقت مزار کو دیکھا تو وہ روب اسی طرح تھا جو ان کی ظاہری زندگی میں دیکھا جاتا تھا. بہت خوبصورت غلاف، اور اس غلاف سے کچھ ایک حصہ چادر کا اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی محبتوں کا وہاں کے جو سجادہ نشین تھے سارا قافلہ موجود تھا، اور ان میں سے اس فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ایک چادر کا ٹکڑا عطا فرمایا. میں انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو لے آؤں گا. اور کچھ پانی بھی ہیں، ایک پانی ہے حضور غوث پاک کی جالیوں کے مبارک سے لگا ہوا، میں نے تھوڑا سا ڈال کر اس سے جالی کے ساتھ لگ کر پھر بوتل میں ڈالا، بڑی محنت کی. اور اس کے بعد پھر ایک پانی میرے پاس حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے ولی ہیں، ان کے مزار پر قدموں میں پڑا تھا. ہر ایک نے کہا کہ ہمیں ایک بوتل دی جائے، لیکن وہ ایک بوتل وہاں کے جو مجاور تھے اس نے نکالی، وہ جھومتا رہا گھومتا رہا
اس نے فوری آ کر وہ بوتل میرے ہاتھوں میں تھما دی. وہ بوتل لے آیا اور ایک بوتل میں پانی. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کا صبر بڑا مشہور ہے، جن کے جسم میں سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور جو کیڑا گر جاتا تھا اسے اٹھا کر رکھ لیتے تھے. لوگ کہتے ہیں حضرت جو گر گیا ہے اسے گرنے دے، پر میں نہیں، شاید اس کیڑے کی خوراک اللہ نے میرا جسم رکھا. ایک صبر تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر جب کیڑے آنے لگے تو رو کر کہنے لگے یا اللہ ایک یہی زبان ہے جو تیرا ذکر کرتی ہے، اگر یہی بھی ختم ہو جائے تو پھر تیرا ذکر کیسے کرے گی؟ تو یہ ادا پسند آئی. اللہ نے فرمایا کہ پیارے نبی باہر جاؤ، ایک ہم نے چشمہ ظاہر کر دیا ہے. باہر آئے تو 2 چشمے تھے. کہا کہ پیارے نبی ایک چشمہ ہے، اس چشمے سے آپ نہا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے گا. آپ نے اس چشمے سے غسل کیا تو فوری اللہ تعالیٰ نے بیماری دور کر دی. اس چشمے کا پانی بھی آپ کے لیے لے کر آیا. اور ایک بوتل ہے شہزادہ کونین امام عالی مقام جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جالی کے ساتھ بار بار وہ پانی لگایا، محض اس لیے کہ یہ وہ شہزادے ہیں جو نبی کے کندھوں پر بیٹھے تو سرکار خطبہ دیتے ہیں اور ناز کرتے ہیں حسین و منی و انا من الحسین. بہت سی مزارات ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر 6 مہینے بھی بغداد میں رہ جائے تو مزارات کی زیارتیں پھر بھی مکمل نہیں ہوتی. لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں حضور غوث اعظم کے دربار پر حاضری دی، بڑی کیفیت تھی، گریہ ازاری تھی، دعائیں مانگی. اس کے بعد پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے سب سے بڑے امام، 4 ائمہ ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک. امام احمد حنبل جو ہیں وہ حضور غوث اعظم کے استاد بھی ہیں اور ان کے مقلد بھی ہیں، روحانی استاد ہیں، ان کی تقلید انہوں نے کی ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور تمام ائمہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور امام اعظم کے شاگرد ہیں. اور امام اعظم جو تابعی ہیں جنہوں نے 8 صحابہ کرام کا دیدار کیا ہے. اور امام اعظم کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر میرا دین علم اوج ثریا میں بھی پہنچ جائے تو ایک شخص آئے گا جس کا نام نعمان ہوگا، وہ میرے دین کا پرچار کرے گا. بہت بڑے فقیہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں عرض کی یا رسول اللہ، حضرت سیدنا لقمان جن کی حکمت بڑی مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دانائی دی ہے، ایک دانے میں سے بڑی بڑی حکمتیں بیان کرتے ہیں. ان کی تعریف کی تو سرکار خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے فرمایا پیارے جبریل میرے نبی کو جا کر کہو وہ حکمت لقمان ہے اور تیری امت میں کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام نعمان ہوگا، اس کے والد کا نام ثابت ہوگا، اور جب وہ تیرے دین کا پرچار کرے گا ہر مشکل مسئلے کو حل کر دے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدار پر بڑی ایک کیفیت تھی. سیدنا امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار پر حاضری دینے کے بعد پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی جن کی عمر 350 سال ہے. میں خطاب نہیں کر رہا، میں صرف اپنی ایک رویداد، کیونکہ ایک ایک کو بتاؤں تو بڑا وقت لگے گا. آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو. اور میں نے اپنے دوستوں سے جب ذکر کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم جناب ہمیں بتاتے، ہم ساتھ چلتے. تو انشاءاللہ آپ
اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ اب سارے راستے دیکھے ہیں، سارے مزارات دیکھے ہیں، سب کے حالات، اور جس خانقاہ پر، جس مزار پر جاتے، کبھی کبھی فقیر اس صاحب مزار کے حالات بیان کرتا، اور کبھی کبھی حضرت علامہ فاروق خان سعیدی، اور وہ لوگ حیران ہو جاتے، کوئی آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ ہم نے کہا جب ملتان سے چلے تھے تو ہم نے چاند بزرگوں کے حالات زندگی پڑھے تھے، تاکہ بتایا جائے کہ جس کے پاس جا رہے ہیں اسے فیض لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی، جن کی عمر 350 سال، بعض لکھتے ہیں 250 سال، چلو 250 سال، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی ہیں۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کو دیکھا ہے، مختلف جگہوں سے چلتے چلتے، یہ پہلے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کا خاندان، لیکن باپ نے جب کہا کہ آگ کی پوجا کرو تو آپ نے کہا کہ میں آگ کی پوجا نہیں کرتا، میں اس کی عبادت کروں گا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے، بکتے ہوئے، خریدتے ہوئے جب آئے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ سنیں ذرا اسے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایک راہب ملا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا تھا۔ اس وقت تقریباً ان کی عمر 300 سال تھی۔ انہوں نے کہا کہ سلمان، یہیں ٹھہر جاؤ، اس جگہ کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے یثرب، یہاں ایک نبی آخر الزمان آئے گا اور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے گا، اور میں تمہیں اس کی 2 نشانیاں بتاتا ہوں، اگر وہ تمہیں مل جائے میرے بھی سلام کہنا اور اس پر ایمان لے آنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہیں بستی میں رہا، مختلف لوگوں نے مجھے خریدا، پھر بیچ دیا، پھر خریدا، پھر بیچ دیا، لیکن پتہ چلا کہ سرکار یثرب میں آ گئے ہیں، مدینہ طیبہ میں آ گئے ہیں۔ میں نے شہرت سینی تو پہنچا، اس نے 2 باتیں بتائی تھی، کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، وہ ہدیہ لے گا، صدقہ اور ہے، ہدیہ اور ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت ہوگی۔ اب حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں سرکار کی ملاقات کے لیے آیا تو میں نے سرکار کو کچھ پیش کیا، کھجوریں پیش کی، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور صدقہ ہے، فرمایا میں نہیں کھاتا۔ آپ نے وہ صدقہ لے کر غربا میں، صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ چند دنوں کے بعد سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں نے اس بات کو یاد کیا، آزمایا، پھر ایک دن میں کھجوریں لے کر آیا تو میں نے کہا حضور یہ آپ کے لیے لایا ہوں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو سرکار نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ تو سرکار نے خود بھی کھایا اور اپنے غلاموں کو بھی کھلایا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں، اس راہب کی ایک بات مجھے اس پر یقین آ گیا کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، وہ ہدیہ لے گا، یہ بات پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اب میں سوچنے لگا کہ مہر نبوت کیسے دیکھوں، وہ تو سرکار کی کمر مبارک پر ہے، پشت مبارک پر ہے، مہر نبوت کیسے دیکھوں؟ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں سرکار کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھا رہا، سوچتا رہا، تو سرکار اٹھے، کھڑے ہوئے، اور یوں دیکھ کر سلمان فارسی سے کہا، سلمان فارسی قریب آؤ، سلمان قریب آؤ۔ کہتے ہیں میں قریب آیا، سرکار نے اپنا کرتا اٹھایا، فرمایا جو راہب نے کہا تھا وہ دیکھ لو۔ اللہ، گویا جب ان مزارات پر یہ حالات جاننے کے بعد جب مزارات پہ حاضری دیتے تو عجیب کیفیت ہوتی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، سارے چھوڑ گئے تھے۔ تو سرکار نے دیکھا، سلمان جی حضور، فرمایا تیرا کوئی نہیں، تو میری اہل میں ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے سلمان من اہل البیت، میرا سلمان میری آل میں سے ہے۔ سرکار نے فرمایا سلمان یہ دیکھ لو جو راہب نے کہا۔ حضرت آقا دو عالم نے کرتا اٹھایا تو حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کو دیکھ لیا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد آتے پھر چلے جاتے، پھر آتے چلے جاتے۔ سرکار فرماتے کیا ہوا؟ آتے ہو چلے جاتے ہو؟ حضور مجھے تو یہودی نے خریدا ہے، وہ تو مجھے آزاد نہیں کرتا، آپ مہربانی فرمائیں۔
کوئی کرم ہو یہودی کسی طرح مجھے آزاد کر دے. آپ نے فرمایا جاؤ یہودی سے پوچھو تجھے کیسے آزاد کرے گا. یہودی نے کہا جی میں آزاد کروں گا, ایک شرط ہے, گٹھلیاں لگاؤ زمین میں, وہ درخت بنے گا, درخت کے بعد پھل لگے گا, جب پھل لگے گا تجھے آزاد کر دوں گا. وہ 4 سال لگیں, وہ 5 سال لگیں, وہ 10 سال لگیں, پھر آزاد کروں گا. حضرت سلمان فارسی سرکار کی بارگاہ میں آئے, رونے لگے, عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ایسے کہتا ہے. فرمایا گھبراؤ نہیں, چلو باغ لگاتے ہیں, چلو باغ لگاتے ہیں. سرکار نے گٹھلیاں لی, صحابہ کو اکٹھا کیا, نماز پڑھ کر سرکار تشریف لے گئی, نماز عشاء پڑھ کر. رات کا وقت تھا, سرکار نے اپنے ہاتھوں میں گٹھلیاں لگانا شروع کر دی. 1 2 3 4 5 40 گٹھلیاں لگائیں. جب 40 گٹھلیاں لگائیں تو سلمان فارسی رونے لگے, عرض کی یا رسول اللہ یہ کب چلیں گی, کب درخت بنے گا, کب پھل لگے گا, اور کب میں آزاد ہوں گا. فرمایا سلمان فکر نہ کرو, صبح نماز پڑھ کے آئیں گے تو باغ بنا ہوا ہوگا. سرکار واپس چلے گئے. اب بڑی محبت کی بات ہے, توجہ ہے نا بھائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے باغ کی گٹھلیاں لگا دی. سرکار واپس آئے, وہ گٹھلیاں لگا دی تو ان صحابہ کے ساتھ ایک منافق بھی تھا اسی مجمع میں, انہی لوگوں میں. اس نے کیا کیا, وہ رات کو واپس آیا, جہاں جہاں سرکار نے گٹھلیاں لگائی تھی اس نے نکال کر جیب میں ڈال لی. کہا نہ گٹھلی ہوگی نہ باغ لگے گا, نہ باغ لگے نہ پھل ہوگا, نہ سلمان آزاد ہوگا, ٹھنڈورا پیٹیں گے. تو پیغمبر نے تو جھوٹ بولا تھا نعوذ باللہ, لیکن نہیں جانتا تھا جو کہہ دے, جو کہہ دے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز پڑھائی, بڑی مہربانی. سرکار نے صبح نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے فرمایا صحابہ چلو دیکھتے ہیں سلمان کا باغ. اب اس منافق نے تو گٹھلیاں نکال لی. سرکار نے فرمایا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. جب آ کر دیکھا, حضرت علی مرتضیٰ کو کہا کہ جلدی جاؤ دیکھو. حضرت علی مرتضیٰ دوڑتے ہوئے گئے, واپس آ کر خوشیاں مناتے ہوئے, حضور میں نے جا کر دیکھا, اللہ کی قسم ہے درخت بھی بن گئے, پھل بھی لگا ہوا ہے, پھل بھی لگا ہوا ہے. صحابہ خوش, میرے آقا جھوم جھوم کر جا رہے ہیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا ہوا, ہاتھ پکڑا ہوا, اور جو لہراتے ہوئے جھومتے ہوئے جا رہے ہیں. سرکار جو حضرات دبئی گئے ہیں, آپ میری اس بات کی تائید کریں گے, میں نے دبئی کی متحدہ عرب کی تمام ریاستوں میں جا کر الحمدللہ تقاریر کی ہیں. دبا گیا, فجیرہ گیا, ابو ظہبی گیا, اور اسی طرح شارجہ گیا, دبئی گیا, دبئی بر گیا, جس تمام علاقوں میں گیا. وہاں کے کھجور کے, یہاں ہمارے درختوں بڑے لمبے لمبے ہیں کھجور کے, لیکن وہاں آپ بیٹھ جائیں تو بیٹھ کر بھی ہاتھ اونچا کر کے کھجور نکال سکتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے درخت ہیں, قد ان کے چھوٹے ہیں. تو حضرت سیدنا آقا دو عالم نے فرمایا کہ اچھا باغ لگ گیا, حضور لگ گیا. فرمایا علی جی حضور. فرمایا کھجوریں لاؤ. سیدنا علی مرتضیٰ کھجوریں لے کر آئے. فرمایا ایک ایک تقسیم کر دو. حضرت ابو بکر صدیق کو دو. پہلے ابو بکر صدیق نے کھائی. فرمایا ابو بکر جی حضور. فرمایا کھجور کھا لی. حضور کھا دی تو ہے لیکن گٹھلی تو کہے نہیں. حضور گٹھلی نہیں. سرکار مسکرائے, خاموش ہو گئے. میں عمر, حضور میں نے کھائی گٹھلی تو ہے ہی نہیں. عثمان میں نے کھائی گٹھلی تو ہے نہیں. علی حضور میں کھاتا ہوں, کھائی تو گٹھلی نہیں. حضور جی کیا وجہ؟ سرکار نے فرمایا بس ٹھیک ہے, پردہ رکھا. سرکار نے پھر بھی پردہ رکھا, لیکن صحابہ نے کہا حضور یہ کیسی کھجور ہے جس کی گٹھلی ہی نہیں؟ سرکار نے فرمایا صحابہ بتاؤں تمہیں. اب وہ منافق بھی اسی میں کھڑا تھا جس نے وہ تمام گٹھلیاں نکال لی تھی. اب اس کا تو خیال تھا کہ نہ گٹھلیاں ہوں گی, نہ باغ لگے گا, نہ پھل لگے گا, نہ سلمان آزاد ہوگا. سرکار مسکرائے. فرمایا صحابہ کھجوریں تم کھاؤ, گٹھلیاں او منافق کھڑے ہوئے ان دی جیب وچ پے ہوئے. وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی, ان کے مزار کے قریب حضرت خزیمہ ابن یمان, وہ بھی صحابی رسول ہے, اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مزار دریائے دجلہ
وہ دریائے دجلہ بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں حضور غوث اعظم نے اشارہ کر کے 12 سال کے بعد دلہا کی بیڑی کو نکالا تھا۔ اور پھر ایک بات آپ کو اور نہیں بتاؤں جی شوکت بھی آپ سن کر حیران نہیں خوش ہوں گے، ہم ہر نماز سے پہلے یا نماز کے اذان سے پہلے یا اذان کے بعد یہاں ہمارا پاکستان بر صغیر میں رواج ہے، نبی پاک کی ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں نبی اذان کے پہلے یا اذان کے بعد۔ آزان کے بعد تو حدیث پاک بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب آزان ہو جائے تو مجھ پر درود پڑھو، لیکن ہم آزان سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر مساجد میں ہوتا ہے کہ سپیکر جب چلاتے ہیں تو، لیکن جب ہماری مسجد میں سپیکر آن ہوتا ہے تو ہم جو بجاتے نہیں ہیں، یوں بھی نہیں کرتے، ہم صلاۃ و سلام پڑھ کر چیک کرتے سپیکر ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ صلاۃ و سلام ہوتا ہے نا، لیکن ڈویژن جانا ہے۔ اچھا چلو، عرفان صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیے، یہ سب لوگ، میں خدا کی قسم وہاں ایک ایک مزار پر گیا، میں نے تصور میں بیٹھ کر نماز جمعہ کا منظر رکھا اور دائیں سے لے کر بائیں تک جتنے بھی بیٹھے تھے میں نے کہہ دیا حضور غوث اعظم یہ سارے مجمع میں سارے لوگ آپ کے پیش کر رہا ہوں، تو جانتے ہو نہ دے تو وہیں جانے نا۔ اب حضور غوث اعظم کے مزار پر جب آذان ہوتی ہے، آذان کے فوری بعد وہی مؤذن پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبنا یا حبیب رسول اللہ، یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میاں تم کیوں پڑھتے ہو، انہوں نے ان کو کہنا کہ یہ پاکستان میں رواج نہیں ہے، بلکہ عرب میں جا کر دیکھو غوث کے دربار میں بھی صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے ملنے والے ہیں حضرت قبلہ علامہ پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب، یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہ بات بتائی اور پھر میں نے وہ سن کر اپنے سینے میں رکھ لی، لیکن اس کے بعد جگر گوش غزالی دوران مفکر اسلام علامہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے فرمایا کہ جب میں فلسطین میں گیا، بیت المقدس میں گیا، بیت المقدس میں جب آذان ہوئی تو آذان کے فوری بعد صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ اب دور نہ جائیں تو حضرت قبلہ صاحبزادہ سید مفکر اسلام حامد سعید کاظمی شاہ صاحب سے پوچھ لے، تو گویا یہ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ محبت رسول کا تقاضا۔ اب حضرت خدیمہ ابن جمان اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن جابر کا واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ، آپ کا مزار دجلہ کے قریب تھا، دونوں کا مزار دجلہ کے قریب، دجلہ جو دریا ہے چوڑائی زیادہ نہیں لیکن گہرائی بہت زیادہ ہے، دجلہ کے قریب، یہ بھی عراق میں ہے، بغداد شریف میں ہے، ان کا مزار وہیں تھا۔ اس دور کے بادشاہ فیصل کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن جابر اور حضرت خدیمہ ابن جمان نے خواب میں کہا کہ ہماری قبروں میں دریا کا پانی آ گیا ہے، لہذا ہماری قبریں منتقل کی جائیں، دوسری جگہ منتقل کی جائیں۔ بادشاہ کہتے ہیں میں نے یہ خواب کی بات تھی، میں نے پرواہ نہ کی۔ دوسرے دن پھر خواب آیا کہ جلدی کرو ہمارے جسموں کو یہاں سے نکالا جائے اور کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے دوسرے دن بھی خیال نہ کیا۔ تیسرے دن عراق کے بہت بڑے مفتی، وقت کے مفتی حضرت عبداللہ ابن جابر نے ان سے کہا، ہم نے بادشاہ وقت کو کہا ہے لیکن اس نے سنا نہیں ہے، اس نے عمل نہیں کیا، آپ مل کر ہمارے جسموں کو یہاں سے نکالیں اور کسی اور جگہ منتقل کریں۔ مفتی صاحب نے بادشاہ وقت کو کہا، علماء کو بلایا، اور جب ان کے مزارات کے کھودنے کا وقت آیا، اعلان ہوا، پورا اعلان ہوا، تاریخ طے ہو گئی کہ 10 ذی الحج کو ان کے مزارات کو دوسری جگہ شفٹ کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں میں ایک تڑپ ہے، محبت ہوتی ہے،
تو دیگر ممالک شام، یمن، فلسطین، قرب و جوار کے جتنے بھی ممالک تھے، مصر تک، ان کی اقوام اور ان کے بادشاہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ اس تاریخ کو نہ کھولیں بلکہ 10 دن بعد۔ وجہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ حج کر کے جب واپس آئیں تو لاکھوں کی تعداد میں یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کس طرح ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تاریخ بدل دی گئی۔ تقریباً 22 ذی الحج کو، یہ آج سے تقریباً 1320 سال پہلے کی بات ہے، 1320 سال پہلے کی بات ہے، جب لاکھوں کی تعداد میں حضرت خزیمہ ابن یمان اور حضرت عبداللہ ابن جابر کے قبروں کو کھودا گیا تو وہ لوگ کہتے ہیں اتنی خوشبو تھی، اور جب ہم نے ان کے قبروں سے مٹی اٹھائی تو یوں لگتا تھا یہ کوئی 100 سال پہلے کے دفن نہیں ہیں بلکہ کل دفن ہوئے ہیں، جن کو مٹی نے کفن تک بھی ہاتھ نہ لگایا، مٹی نے چھوا بھی نہیں۔ اگلی بات جو سنیں، جب ان کے لاشیں دونوں حضرات کی جسد مبارک کو نکالا گیا، اب دوسری جگہ شفٹ کرنے لگے تو طے یہ ہوا کہ ان کو حضرت سیدنا سلمان فارسی کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ وہاں جب لے آئے تو جرمن کا ایک ڈاکٹر اور جرمن کی ایک بہت بڑی کمپنی، اس نے پورا انتظام کیا تھا تاکہ یہ لوگ دیکھیں، انتظام کیا تھا، اور جرمن کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا مجھے ذرا دیکھنے دو۔ جب اس نے آنکھ کھول کر آنکھوں کا معائنہ کیا تو اس نے اسی وقت کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہا یہ لوگ آج مجھے پتا چلا ہے کہ اسلام بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، ان کی موت بتا رہی ہے یہ مرے نہیں، یہ کل بھی زندہ تھے، یہ آج بھی زندہ ہے۔ جب یہ ایسے واقعات حضرت اس کے بعد پھر حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضرت بہلول دانا جن کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ آ رہی تھی تو آپ مشہور تھے، مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ یہ گلی محلے میں مٹی پڑی ہو نا، ریت پڑی ہو، خاص طور پہ ہم بھی بچپن میں ریت پڑی ہوتی تھی، اس میں ہاتھ ڈال کے پاؤں ڈال کے گھر بناتے تھے، یہ تیرا گھر، یہ میرا گھر، پھر گرا دیتے تھے، پھر یہ میرا گھر۔ بہلول دانا بھی ایسے مٹی کے گھر بنا کر آواز دے رہے تھے، لے لو جنت سستی، جینے جنت جانا۔ زبیدہ خاتون نے پیسے لیے اپنے شوہر سے، ہارون رشید سے، کہ میں بازار جاتی ہوں، مال شال خرید کر کچھ خرید و فروخت کرتی ہوں۔ جب آج دیکھا ایک بابا بیٹھا ہے، بابا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جنت بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی؟ کہا 500 دینار۔ اس نے 500 نکالا اور دے دیا۔ کہا بابا جنت؟ اس نے گھر گرا دیا، کہا جا تیری جنت ہو گئی۔ گھر چلی گئی تو شوہر نے کہا کوئی چیز خرید کے نہیں لائی، خالی آ گئی؟ اس نے کہا جنت لے آئی ہوں۔ اس نے کہا بے وقوف ہے، عورتوں کے بھی دماغ الٹے ہوتے ہیں، بڑے جنت ایسے ملتی ہے؟ بڑا اس نے بحث کی، رات کو سویا، خواب میں دیکھتا ہے جنت کی سیر کر رہا، اور سیر کرتے کرتے سامنے دیکھا ایک محل نظر آیا، اس محل پہ لکھا تھا ھذا بیت زبیدہ، یہ زبیدہ کا گھر ہے۔ دروازہ کھول کر اندر جانے لگا تو دربانوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا میری گھر والی کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا تیری گھر والی ہے لیکن گھر تیرا نہیں، گھر ہوندا ہے، گھر تیرا نہیں، گھر اس کا ہے۔ بس اتنا کہا، دیکھا، آنکھ کھل گئی، اٹھا، کہنے لگا، بیوی کو کہا جلدی کر مجھے بھی لے چل۔ بہلول دانا کے پاس آئے، وہ ویسے مٹی کے گھر بنا رہے تھے اور آواز دے رہے تھے، لے لو جنت سستی، جینے جنت جانا۔ اور یہ شعر پڑھا کرتے ہیں میرے بڑے بھائی جان مفتی صاحب، ان کی تو آواز ہے لیکن میں کیونکہ مسلسل ہم زیارتوں میں رہے، کچھ گلے کا بھی گلا ہے لیکن کوشش کرتا ہوں، چلو پڑھ لیتا ہوں۔ آورمون نے چوکیدار رسول اللہ دا، چوکیدار رسول اللہ دا، دیندا پھردا ہو
ہستی اے مولا دیا لوکا. بڑی قابل توجہ بات ہے. ہارون رشید آیا کہ بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بیچ رہا ہوں. مجھے بھی ملے گی؟ ہاں ملے گی. کتنے کی؟ وہ تو 500 درہم دینار لے کر آیا تھا. بابا کتنے کی؟ کہا 5000. وہاں کے بابا ایک نہیں ہے ایڈا ریٹ 5000. ہارون رشید نے کہا کل تو میری بیوی، توجہ ہے نا بھائی، کل تو میری بیوی 500 میں لے گئی، آج 5000. تو بہلول دانا تڑپ اٹھا. کہا بادشاہ کل سودا بن دیکھے تھا. نہیں سمجھا. کل سودا بن دیکھے تھا. بہلول دانا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، ہر مزار پہ اپنی کیفیت تھی. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت غوث اعظم کے استادوں میں ہیں، بہت بڑا ایک نام ہے، بحر العلوم ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بغداد کی زیارتیں ہو کر پھر پہنچے ہم مولا کائنات کے دربار میں. ایسا خوبصورت. کوفے میں گئے، کوفے میں گھر دیکھا، بڑا رونا آیا، زارو قطار خود بخود آنسو نکلے. مکان تھا حضرت مولا علی کا. اندر گئے، چھوٹا سا کمرہ، زیادہ سے زیادہ 5 فٹ چوڑا اور 8 فٹ لمبا. اوپر لکھا ہوا تھا یہ ایک کمرہ ہے جہاں امام حسن امام حسین دونوں اکٹھے رہتے تھے. امام حسن اور امام حسین دونوں اکٹھے ایک ہی کمرے میں. ایک کمرہ تھا حضرت سیدہ بی بی زینب کا، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو غسل دیا گیا، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں حضرت سیدنا مولا کائنات نے پاؤں لگایا تو چشمہ جاری ہوا تھا. میں وہ چشمے کا پانی بھی لے آیا ہوں. اور ایک بڑی خوبصورت بات سب کے لیے میں بتا رہا ہوں، بڑی نصیحت ہے اس میں. حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کے درمیان تھوڑی سی بات ہوئی. حضرت امام حسن ناراض ہو کر اپنے گھر میں اپنے کمرے میں چلے گئے. اب امام حسین کا بھی تو کمرہ وہی تھا، وہ چلے گئے اپنی بہن کے حجرے میں. بہن کے حجرے میں چلے گئے تو امام حسین نے وہاں جا کر کاغذ اور قلم اٹھایا اور خط لکھا اپنے بھائی جان کو. تھوڑی سی رنجش ہوئی نا بھائیوں میں، کچھ زیادہ بھی نہیں. وہ حضرت امام حسن اپنے حجرے میں چلے گئے، امام حسین اپنی بہن کے کمرے میں آ گئے. ایک خط لکھا اور کہا بھائی جان امام حسن السلام علیکم ورحمت اللہ. میں نے سنا ہے سرکار نانا جان نے فرمایا تھا کہ جو کسی کو منانے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا. میں نے خیال کیا ہے کہ آپ کو منانے آؤں، لیکن جنت میں تو میں جاؤں گا. آپ ایسا کریں مجھے آئیں اور منا جائیں تاکہ جنت میں بھی آپ پہلے جائیں. اللہ. جب یہ بات وہاں سنا قبلہ عجیب کیفیت تھی. وہ چھوٹے چھوٹے گھر، وہ اس قدر خوبصورت جگہ، مکان کو دیکھ کر بڑا خود بخود آنسو آئے کہ جنت کے مالک ہوں اور گھر کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن وہیں بیٹھے ہیں. اس کے بعد وہ جگہ بھی دیکھی، محراب دیکھا جہاں مولا کائنات پر نماز کی حالت میں انہیں پہ خنجر چلایا گیا. بڑا جلال ہے مولا علی کے دربار پر، کمال ہے. اتنا خوبصورت، منوں نہیں بلکہ ٹنوں کے حساب سے سونا لگا ہوا، سونا لگا ہوا. وہاں سے چلے پھر آئے کربلا شریف میں. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت روضہ. پھر چلے حضرت امام حسین کے مزار پر جب آئے تو ہر قدم لڑکھڑا رہا تھا اور سوچ رہے تھے کہ اس کے دربار میں جا رہے ہیں جسے مصطفیٰ کندھوں پر بٹھا کر خطبہ دیا کرتے تھے. وہاں جا کر جالیوں کو چوما، دل کانپ رہا تھا. پھر ایک ایسی جگہ آئی، دوستوں نے بتایا آئی یہاں ہیں.
وہاں گئے تو اوپر لکھا ہوا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کا سر قلم ہوا تھا. وہ بڑی خوفناک جگہ ہے, دل ہلا دینے والی جگہ, اور اندر اس پہ سرخ لائٹیں لگی ہوئی, یوں لگتا ہے جیسے خون کے فوارے اب بھی نکل رہے ہیں. وہ جگہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے سامنے ایک ٹیلا ہے جس ٹیلے پر حضرت سیدہ زینب کھڑی تھی. جس وقت حضرت امام حسین آئے نا میدان کربلا میں, آپ جرت و دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے, تو ظالموں نے مل کر آپ پر تیروں کی بارش کی. تو بہن دیکھ رہی تھی اپنے خیمے سے باہر, وہ خیمے اب بھی موجود ہیں. وہ جگہ جہاں حضرت عباس کا خیمہ, ادھر حضرت قاسم کا خیمہ, ادھر حضرت علی اکبر کا خیمہ, اور امام حسین کے ساتھ حضرت بی بی زینب کا ایک ہی خیمہ تھا. وہاں وہ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ جب حسین پاک کو اپنے ماں کی یاد ستاتی تو پردہ اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھتے کہا, بہن جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے ماں فاطمہ یاد آتی ہے. اور جب حضرت زینب کو اپنے باپ یاد آتے تو پردہ اٹھا کر بھائی کو دیکھ لیتی اور کہتی کہ بھائی جب تجھے دیکھتی ہوں مجھے بابا علی یاد آتے ہیں. حضرت زینب وہاں سے چلی, یہ واقعہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. وہاں سے چلی, ایک اونچے ٹیلے پر آ کر کھڑی ہو گئی. دیکھا تو شمر ظالم بدبخت خنجر ہاتھ میں لے کر لہراتا ہوا آ رہا ہے. حسین ابن علی سر سجدے میں ہیں, تیروں کی بارش, تیر لگے ہوئے, 360 تیروں کے نشان. اس جسم کو زمین پر رکھا, گردن جھکائی. بہن نے دور سے آواز دی, زمین کو مخاطب ہو کر کہا, زمین ذرا اونچی ہو جا تاکہ بہن اپنے بھائی کا دیدار کر لے. ایک محبت تھی, کربلا کا واقعہ. زمین ذرا اونچی ہو جا, بہن اپنے بھائی کا دیدار کرے. حالانکہ وہ برابر تھی جگہ, لیکن آپ نے فرمایا کہ ذرا اونچی ہو جا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بہن کی آواز آئی تو حضرت حسین نے سر سجدے سے اٹھا کر کہا, زمین اونچی نہ ہو, نیچے ہو جا تاکہ بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے بہن نہ دیکھے. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بہن بھائیوں میں محبت اور بڑھا دے. بار بار کہا کہ زمین ذرا اونچی ہو جا, میں اپنے بھائی کا دیدار کروں. حسین پاک نے کہا زمین نیچے ہو جا. جب یہ کہا حسین نے کہا تو زمین نیچے ہو گئی. جہاں امام حسین کا مزار ہے وہ سارا علاقہ اونچا ہے, لیکن جہاں شہادت ہوئی گردن کاٹی گئی وہ جگہ نیچے ہے. حضور جس کا کہنا زمین نہ موڑے, پھر وہ خیمے جا کر دیکھے, دریائے فرات دیکھا, جس فرات کے کنارے پر خیمے لگے ہوئے تھے, اور وہ جگہ ایک جگہ جہاں جسم کانپ گیا. حضرت بی بی سیدہ سکینہ نے ہاتھ جوڑے تھے. خیمے میں حضرت علی اصغر تڑپ رہے تھے پیاس کی وجہ سے, ہاتھ باندھے کہا چچا عباس میرا ویر تڑپ رہا ہے, اس کے لیے پانی لاؤ. عباس نے بی بی سکینہ کی اور علی اصغر کی پیاس کو دیکھا, اس کی ادا کو دیکھا تو چلے گئے. پانی بھر کر آ رہے تھے, ظالموں نے تیر مارا, حضرت عباس کا بازو قلم ہو گیا. وہ جگہ موجود ہے, اور دوسرا بازو جہاں قلم ہوا وہ بھی جگہ موجود ہے. اس قدر سفر میں بے شمار کم و بیش 50 سے 60 ایسے مزارات ہیں جن کی زیارت کی ہے, اور میں نے وہ تفصیل بھی لکھی ہے. بچوں کو بتائے واقعات, دوستوں کو فرداً فرد بتائے, لیکن آج آپ سے اس لیے میں نے یہ حالات, یہ واقعات شیئر کیے تاکہ آپ کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہو, ایک محبت پیدا ہو.
اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میرے سفر کو قبول فرمائے. جو فیضان لے کر آیا ہوں اللہ اسے مجھے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے.